بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا تکلف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ انیس. آج ہمارے درمیان جو معزز شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. پاکستان کی نامی گرامی بزنس کمیونٹی میں ان کا نام ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ان کی بہت گراں قدر خدمات ہیں. پوری دنیا میں جانے اور مانے پہچانے جاتے ہیں. ان کی اعلیٰ ترین خدمات کے سلسلے میں حکومت پاکستان نے نہ صرف ان کو ستارہ امتیاز دیا، برادر اسلامی ملک یمن نے ان کو آرڈر آف میرٹ سے بھی نوازا. آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. یمن کے اعزازی کونسلیٹ جنرل ہیں پاکستان میں، مختلف بزنس کمیونٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں، مختلف یونیورسٹیز کے ڈین ہیں، مختلف بین الاقوامی اور ملکی اخبارات میگزینز میں ان کے انٹرویوز شائع ہو چکے ہیں. جی ہاں، میں آج ان کا تعارف آپ سے کراتا ہوں. اگر میں ان کا تعارف کرانے لگوں تو اس کے لیے ہمیں ایک الگ سے پروگرام ریکارڈ کرانا پڑے گا. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے مایہ ناز بزنس مین ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب. السلام علیکم بیگ صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے سر. بلا تکلف پروگرام ہے تو بلا تکلف آپ سے باتیں ہوں گی. بالکل جی. آپ کا انٹروڈکشن اتنا طویل ہے کہ میں نے کہا اس کے لیے ایک الگ پروگرام ریکارڈ کرانا پڑے گا، تو میں نے مختصراً آپ کا انٹرو کرایا ہے. تو کچھ آپ بتائیے سب سے پہلے اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کہاں سے ہوا، انٹرنیشنلی لوکلی کہاں سے ایجوکیشن لیا آپ نے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے آپ کے پروگرام میں شروع کرتے ہوئے بڑا فخر یہ بتاتے ہوئے کہ میں ایک سیلف میڈ آدمی ہوں. والدین نے اچھی سے اچھی تعلیم محدود وسائل میں دلائی اور تمام بہن بھائیوں کو انہوں نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، ملک میں اور ملک سے باہر. میں بھی اکنامکس میں اور ڈی بی اے کر کے امریکہ سے آیا. میری ابتدائی تعلیم کراچی میں ہوئی، بابا قوم شہر قائد میں پلا پڑھا، اور ڈی جے سائنس کالج سے میں نے گریجویشن کی، بی ایس سی کی تھی. پھر ہم نے آگے اس کو ماسٹرز کیا، پھر ڈی بی اے کیا، ڈاکٹریٹ. تو تعلیم نے بڑی مدد کی. آدمی میں جو کانفیڈنس آتا ہے، زندہ رہنے کے اچھے قرینے اس کو تعلیم سکھاتی ہے، غلط میں اور صحیح میں فرق بتاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیم کے زیور سے خوب آراستہ کیا اور اس سے آج یہاں تک پہنچنے میں بہت مدد ملی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا پروگرام کے شروع میں ہی کہ یہ تو سب باتیں ہیں. میرے نزدیک اگر آپ پوچھیں کہ کامیابی کا صحیح محور کیا تھا تو میری والدہ کی دعائیں ہیں. میری والدہ کی دعائیں چھتری بن کے میرے ساتھ چلتی تھیں ملک میں، ملک سے باہر میں جب بزنس کرنے جاتا تھا. اور ان کی سمجھ میں تو نہیں آتا تھا کہ میں کیا ایگریمنٹ کر رہا ہوں. میں نے وہاں سے کال کرا انہیں کہ امی دعا کیجئے گا، اور پھر وہ اٹھ کے تہجد پہ اور فجر پہ دعائیں کر دیتی تھیں. لیکن آج یہ سب کچھ ان کی دعاؤں سے. دو بھائی ہیں، اشتیاق بیگ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ جانتے ہیں سب ان کو بھی، موروکو کے کونسل جنرل بھی ہیں. اور اس کے بعد 6 بہنیں میری ہیں، سب شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ. 2 کراچی میں ہیں، باقی ملک سے باہر ہیں. میں سب سے بڑا ہوں، تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے. والدہ ایک ہی بات کہتی تھیں مجھے، ایک تو یہ ہے کہ ایکا اور اتفاق و یونٹی رکھو، اور یہ کبھی نہ ہو کہ بھائی آپ لوگ بزنس میں بٹوارہ ہو. ہم نے دیکھا اتنے بڑے بڑے گروپس ہوتے تھے بزنس کے، جب بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنا اپنا حصہ لینے کے لیے وہ بڑے بڑے گروپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر اس کی وہ شان اور اس کی وہ بزنس میں جو کامیابیاں ہوتی ہیں وہ ویسی نہیں رہتی. تو ہم نے اس بات کو ایک ذہن میں گرہ باندھا ہوا تھا کہ ہم نے بھائیوں میں اتفاق سے رہنا ہے. اور آج ہم تقریباً 40 سال سے بھائی بزنس میں ہیں. موروکو میں بھی ہیں، دبئی میں، لندن میں، پاکستان میں، جہاں جہاں بزنس ہمارے سب ڈکلیئرڈ ہے. تو ہم نے ایکا رکھا ہے. پھر دونوں بھائیوں میں ماشاءاللہ بڑا پیار ہے. آپ ساتھ رہیں گے. یہ مکان بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بیچ میں لان ہے اور کامن باؤنڈری وال ہے. تو 2 پورشن ہیں، لیکن پرائیویسی بھی ہے، لیکن ایک ساتھ بھی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں پرانی اقدار، جن کو اپنائیں تو اس سے فائدہ ہی پہنچتا ہے. اور والدین کے کہنے پہ ہم نے اس پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. دونوں میں ایکا ہے. اشتیاق کی اپنی صلاحیتیں بزنس میں ہیں، میری اپنی صلاحیتیں ہیں. دونوں مل کے انشاءاللہ فیصلہ کرتے ہیں. اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی اب یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح ساتھ چلیں.
اس میں ایک میں اتفاق میں یونٹی میں برکت ہے. سر ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ کا بڑا ماشاءاللہ نام ہے نیشنلی انٹرنیشنلی، آپ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، تو موجودہ ٹیکسٹائل پالیسی ہے اس میں بھی آپ کا رول ہے؟ جی اللہ کا کرم ہے، میں بزنس کمیونٹی کی بھی نمائندگی کرتا ہوں. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کا میں سینئر نائب صدر تھا اور ایکٹنگ صدر بھی رہا ہوں، اور ہم نے حکومت کو مختلف پرپوزل تجاویز دیتے رہتے ہیں، اور یہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ اس کو اپنانے سے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اب بڑھنی شروع ہوئی ہے، اور بھارت کے آرڈر ہمیں آ رہے ہیں، اور اب ہمارے پاس 5 سے 6 مہینے آرڈر لینے کے لیے نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی اچیومنٹس یہ ہے. ایک بہت بڑا اللہ کا کرم ہے ہمارے ملک پہ. کورونا وائرس میں ایکسپورٹ اور صنعتی پیداوار کم ہوئی ہیں پوری دنیا میں، اور پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ بڑی ہیں. تو بزنس آپ نے انیشل اسٹیج سے اسٹارٹ کیا، آج ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، جس میں آپ نے بتایا کہ آپ کی محنت اور ماں باپ کی دعائیں ان کی شامل ہیں. اس کے علاوہ کیا مین سکسیس، کیا مین سمجھتے ہیں آپ کی ہے جس کی وجہ سے ایک کامیاب بزنس مین کوئی بھی شخص بنتا ہے، دیکھیں ان تمام فیچر کے علاوہ؟ یا کوئی بھی کامیابی کے لیے چند چیزیں ہیں. سب سے پہلا تو ہے محنت اور انتھک محنت. یا بھول جائیں بغیر محنت کے آپ راتوں رات نام روشن کر لیں گے، نہیں ہوگا. اور محنت بھی ایک رائٹ ڈائریکشن. دوسری چیز نیت. یہ دنیا نیتوں کا کھیل ہے. اگر آپ کو اندر کالا پن ہے تو کتنے ہی ذہین ہو، آپ بزنس میں مار کھائیں گے، نقصانات ہوں گے، ڈیفالٹ ہوں گے، بینکوں کے قرضے چڑھ جائیں گے، ادائیگیاں نہیں کر پائیں گے. تو نیت صاف کریں. ہم نے آج تک اربوں کا بزنس ہے، کسی کا 100 روپے نہیں لیے، ہمارے کسی نے 50 روپے نہیں لیے. تو یہ کھیل ہے. پھر والدہ کی دعائیں اور والدین کی دعائیں وہ بہت ضروری ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ چھتری بن کے چلتی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا. شیلٹر کی طرح. بالکل. اور اس کے بعد تعلیم، اچھی تعلیم آپ کو ایک کانفیڈنس دیتی ہے. آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بزنس باہر جب کرنا جاتے ہیں تو اپنے نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر آپ اپنائیں اور محنت سے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کامیابی آپ کا مقدر بنے. صرف نوجوانوں کو ایک میری ریکویسٹ ہے، شارٹ کٹ مت تلاش کریں. آپ یہ چاہیں کہ راتوں رات امیر ہو جائیں، نہیں ہے. یہ 40 سال کا سفر ہے. 18 گھنٹے روز میں نے کام کیا ہے. چھٹی والے دن بھی میں بیگ لے کے آفس چلا جاتا تھا فائنینس کے میٹر دیکھنے کے لیے. تو اوپر والا کے پاس ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے نا، تو آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جاتی. تو بغیر محنت کے شارٹ کٹ اگر آپ کوئی ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک غلط سوچ ہے، ایک غلط حکمت عملی ہے. وہ کامیابی کی وہ منزلیں نہیں آپ حاصل کر سکتے. اختیار بیگ صاحب ایک میسیج بھی دے رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو، کہ کوئی بھی شارٹ کٹ یوز نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھیں اور ورکنگ کریں، بلکہ ہارڈ ورکنگ کریں اور اپنی نیت صاف رکھیں جب بھی آپ کسی مقام پہ. اور والدین کی دعائیں، والدین کی دعائیں ضرور شامل ہیں، حال رکھیں اپنے. اچھا سر، آپ ان تمام ایکٹیویٹیز کے علاوہ برادر اسلامی ملک یمن کے آزادی کونسلیٹ بھی ہیں، تو اس بارے میں بتائیے کہ کس طریقے سے یہ آپ آزادی کونسلیٹ بنے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ مشرف صاحب کے وقت میں یمن کے صدر یہاں پہ آئے، پاکستان کے شوکت عزیز یمن میں گئے اور دونوں ممالک کے بیچ میں. تو اس سے پہلے دونوں ممالک کے سربراہان نے آپس میں کہا کہ جی تجارت بڑھائیں، اور دونوں ممالک میں تاریخی رشتے تو ہیں لیکن اکنامیکل کمرشل تعلقات بھی بڑھائیں. اور اس کے لیے تجویز یہ گئی کہ آپ اپنا اعزازی کونسل جنرل کراچی میں تعینات کریں. اس سے پہلے ان کا کوئی آزادی کونسلیٹ نہیں؟ میں پہلا ہوں. تو پھر میرا نام گیا، پھر وہاں ان کے ایمبیسڈر آئے، ان کے ملک سے فارن منسٹری کے لوگوں نے تمام جو چیک کیا جاتا ہے ایک طریقہ کار ہے. پھر ہماری ملک کی ایجنسیوں نے کلیئرنس دی جاتی ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ صحیح ہے وغیرہ. اللہ کا کرم ہے، ہر چیز میں بالکل ہمیں کلیئرنس ملا. اور دونوں ملک نے، یعنی ادھر سے صدر نے یمن کے اور پاکستان کے صدر نے ہمیں یمن کا کونسل جنرل کراچی سندھ کے لیے منتخب کیا. اس کے بعد سیلز بڑھی.
यमन के 50 स्टूडेंट्स कराची में काम पढ़ रहे हैं आजकल आला तालीम के लिए, NAD यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में मेडिकल की, इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं। उसमें आधे स्कॉलरशिप पे, आधे अपने पैसों से पढ़ रहे हैं। वो मैं ही सब देख रहा हूँ। उसके बाद पाकिस्तान ने यमन में इन्वेस्टमेंट किया, ये PPL ने और OGDC ने तेल के कुएं में, और अल्लाह के शुक्र है दोनों कुएं में तेल निकला है। तो ये हमने उनको तजवीज़ दी थी। दोनों ममालिक में फिर ताल्लुकात भी बढ़े, सरमायाकारी भी बढ़ी, ट्रेड भी बढ़ी, और उस पर वहाँ के सदर ने मुझे वहाँ का सबसे बड़ा एजाज़ ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया। ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया, ये बड़े एजाज़ की बात के लिए भी बड़ा एजाज़, ये बड़ा यकीनन ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ा एजाज़ है कि ना सिर्फ इख्तियार बेग साहब को पाकिस्तानी सितारा इम्तियाज़ दिया गया, बल्कि बिरादर इस्लामी मुल्क यमन की तरफ से ऑर्डर ऑफ मेरिट भी दिया गया। तो आप बेसिकली इसको हम इस तरह कह सकते हैं, आप यमन को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, यमन गवर्नमेंट को, यमन के पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क को, हुकूमत उनकी हुकूमत को, और पाकिस्तान में मैं कराची और सिंध में जितने भी उनके मामलात हैं वो मैं देखता हूँ। और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बहुत हुए, तेज़ी से बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बड़े हैं। उसमें आपका बड़ा कलीदी रोल है यहाँ वो तक तो पहले पहुँचाने तो में। थे ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, फिर जब मैं बना हूँ तो जब से ताल्लुकात में इजाफा हुआ है, उनके स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, टूरिज़म बढ़ा है, एक्सपो में सबसे बड़ा डेलीगेशन यमन का आता है। तो यही चीज़ें हैं जो मेरा अपॉइंटमेंट से पहले हमसे डिस्कस की गई थी, और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी उसमें। सर माशाल्लाह इतने खुश गुफ्तार हैं आप, खुश लिबास है, इतना खूबसूरत माशाल्लाह घर है आपका। तो कौन सा घर का ऐसा पोर्शन है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आप चाहते हैं कि दिन का बाकी हिस्सा या फुर्सत के लम्हात मैं अपने घर के उस पोर्शन में गुजारूँ? जैसे उस घर में मुझे जो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और जो सबसे ज़्यादा हिस्सा पसंद है वो मेरी स्टडी है, और मैं जब भी टाइम मिलता है तो वहाँ पे मैं वक्त ज़्यादा से ज़्यादा गुजारता हूँ। तो आप स्टडी हमें उसकी दिखाना वजह एक तो चाहेंगे? ये है कि मेरे जितने भी अवार्ड्स हैं, मेरी ट्रॉफियाँ हैं, मेरे मुख्तलिफ ममालिक के सदूर, वज़ीर आज़म के साथ फ़ोटो, और मेरी किताबें जो मेरी जान है, मैंने 9 किताबें लिखी हैं अब तक, और एक ऑटोबायोग्राफी लिमिटलेस पाकिस्तानी सवाने उम्री जो है वो भी लिखी है। वो तो पब्लिश मुझे हो चुकी है? पढ़ने का शौक़ है, आपको दिखाएंगे। तो वो स्टडी मेरी फेवरेट जगह है, अगर आपने वहाँ पे। जी जी, हम देखना चाहेंगे आपका स्टडी रूम। इख्तियार बेग साहब से बिला तकल्लुफ़ गुफ्तगू जारी रहेगी। हम चाहेंगे कि इनके स्टडी का विज़िट करें, जहाँ इन्होंने बताया कि ये अपने दिन का बेशतर हिस्सा या फारिग औकात वहाँ पे गुजारते हैं। और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त हम मौजूद हैं इख्तियार बेग साहब की स्टडी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो अपने फारिग लम्हात में यहाँ बैठना पसंद करते हैं। तो हम उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि इस रूम में क्या खुसूसियात हैं और इतने सारे हमें एजाज़ात और अवार्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो बेग साहब ये बताइए, इतने सारे अवार्ड्स और एजाज़ात जो आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड्स की जानिब से मिले, आपकी माशाल्लाह इतनी अचीवमेंट्स हैं जो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, फिर भी आप क्या समझते हैं कि आपके लिए वो क्या एजाज़ है जिसको आप सबसे बुलंद समझते हैं, सबसे बेहतर समझते हैं, जो ज़िंदगी ने अल्लाह ताला ने आपको दिया? जी देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अवार्ड्स तो वो होते हैं कि जो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है, और वो इज़्ज़त फिर आपको डाइजेस्ट करना भी आता हो कि उस इज़्ज़त को आप संभाल के रख सकें। मैं ये दुनियावी जो अवार्ड्स हैं, एजाज़ात हैं, इनकी एक अपनी अहमियत है, लेकिन मेरे नज़दीक अल्लाह ताला ने मुझे जो एक एजाज़ दिया था हौसले काबा का, वो मेरे नज़दीक अब तक मेरी पूरी लाइफ में जो अवार्ड्स मुझे मिले हैं, मुख्तलिफ हेड ऑफ़ द स्टेट से ट्रॉफियाँ मिली हैं, उन सब से वो ज़्यादा मुसलमान के लिए इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है? बात ये हुई थी कि मैं अपनी वालदा को
بہت قریب تھا میں، اور ہر رمضان میں انہیں عمرے پہ لے جاتا تھا. 14 سال سے میں انہیں مسلسل لے کے جا رہا تھا. کبھی میری بہنیں ہیں پروین، یاسمین، نسرین، شیرین، ادیبہ، وہ اس میں والدہ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. تو ایک بار میں طواف کر رہا تھا والدہ کا ہاتھ پکڑ کے، تو ہمیں وہاں کے نیشنل گارڈز نے رکوا دیا، اور پھر پتہ چلا کہ وہ بادشاہ سلامت آئے سعودی عرب کے، اور دوسرے ممالک کے وزیر اور وزیر اعظم، ایمبیسڈر، اور وہ خانہ کعبہ میں اندر چڑھ کے گئے، اور وہاں پہ غسل کعبہ ہوا، یعنی خانہ کعبہ کا غسل دیا گیا. تو میں بڑے حسرت سے دیکھ رہا تھا. تو میں نے والدہ سے کہا امی میری بھی بڑی خواہش ہے کہ میں کبھی اندر سے خانہ کعبہ کو دیکھوں، یا میں بھی غسل کعبہ میں شرکت کر سکوں، حصہ لے سکوں. بہرحال وہ بات ختم ہو گئی. 2 سال ہو گئے، ہم آ گئے، اور ایک دن پھر مجھے کال آئی سعودی قونصل جنرل کی کہ بیگ صاحب آپ یمن کے قونصل جنرل کی حیثیت سے، اور آپ کا بھائی اشتیاق موروکو کے قونصل جنرل کی حیثیت سے اپنے پاسپورٹ بھجوائیں، تو آپ کا اسپیشل ویزا ہے، اور آپ رائل گیسٹ ہیں، یعنی شاہی مہمان. میں نے کہا کس لیے شاہی مہمان؟ کہتے ہیں غسل کعبہ کے لیے آپ کو انوائٹ کیا گیا، اور آپ وہاں پہ 2 دن کے بعد شاید غسل کعبہ میں شرکت کریں گے اندر جا کے. میرے لیے تو بہت اعزاز کی بات تھی. میں بھاگا ہو گیا، والدہ کے پیر پکڑ کے میں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں ماں کی دعا میں اتنا دم ہے. میں نے تو بول کے بھول گیا تھا. پتہ چلا وہ رات کو روز اٹھ کے تہجد پہ دعائیں کرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ تو اتنا سخت دل تو ہے نہیں. ماں کی دعا وہ بھی تو اس نے پوری کی. پھر میں جب وہاں پہ گیا، اور اشتیاق میرے بھائی میرے ساتھ تھے، اور دوسرے ملکوں کے صدور اور پرائم منسٹر اور ایمبیسڈر سب آئے ہوئے تھے ہماری طرح، اور کنگ وہاں کے سعودی عرب کے. تو ہم نے پہلے حجر اسود پہ گئے، وہاں میں نے بوسہ دیا. جتنی دیر میں دعائیں کرتا رہا کسی نے مجھے ہٹایا نہیں، کیونکہ میں شاہی مہمان تھا. میرے لیے بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ ہم تو ہاتھ لگاتے تھے تو وہاں سے ہٹا دیے جاتے. پھر ہم سیڑھی چڑھ کے اوپر گئے. وہاں الشابی فیملی کے آدمی تھے، خاندان کا سربراہ. اس نے عربی میں مبارکباد دی. میں عربی بول لیتا ہوں، تو میں نے اس کا شکریہ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ کہ پھر میں اندر جب گیا، اور وہاں پہ ایک بیم تھی، اس پہ برتن لٹک رہے تھے حضور کے. اندر پتھر کی دیوار تھی، ایک طرف ایک جا نماز پڑھی تھی کہ حضور اس پہ نماز پڑھتے تھے، ایک طرف ایک اسپائل سیڑھی تھی جو خانہ کعبہ کے اوپر جاتی تھی، چھت پہ جسے کہتے ہیں. اور عود جل رہی تھی، خوشبو پھیلی تھی، اور ہلکی سی لائٹ تھی، اندھیرا جیسا تھا، بہت ہلکی لائٹ. بس میں ایک سامنے جا نماز پہ گر کے میں نے جو دعائیں کریں، میں نے بڑی پلاننگ کی تھی رات کو کہ امی کے لیے یہ کروں گا، بہنوں کے لیے یہ کروں گا، بزنس کے لیے یہ کروں گا، اشتیاق بھائی کے لیے یہ کروں گا، بچے ہیں میرے عمیر، انم ہے، ان کے لیے میں یہ کروں گا. لیکن میں سب بھول گیا، سوئچ آف ہو گیا. صرف دل کی آواز آ رہی تھی، زور زور سے دھڑک رہا تھا. اور پھر جو دعا اس وقت آئی ملک کے لیے، خاندان کے لیے، وہ ہم نے کی. میں باہر نکلا تو اندر اس میں عطر لگائے گئے تھے ہم نے. اس کے بعد عرق گلاب تھا جس سے اندر دھوئے گیا تھا، ململ سے رگڑ کے اس کو صاف کیا گیا تھا. وہ سب چیزیں ہمیں تحفے میں دیں وہاں کے بادشاہ نے. ہاں، اس میں خانہ کعبہ کا ٹکڑا بھی تھا، اس میں عرق گلاب بھی تھا، وہ عطر بھی تھا، ململ بھی تھی. جو میرا سب سے بڑا احساس ہے، جب والدہ کی انتقال ہوا تو ہم نے وہ خانہ کعبہ کا ٹکڑا اندر والا ان کی آنکھوں پر رکھا اندر، اور کچھ چیزیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا، اور میں اور میرے بھائی، میرے خاندان کے لیے میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے، اس سے بڑا نہ تحفہ مجھے ملا ہے نہ مل سکتا ہے. یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے، اور ہمارے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم آپ کی زبانی یہ تمام واقعات اندر کے سن رہے ہیں خانہ کعبہ کے. اب ان لکی لوگوں میں سے، دنیا کے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سر، ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نارملی ہم لائف میں دیکھتے ہیں لوگوں کو پیسہ آ جاتا ہے، امیر ہو جاتے ہیں. امیر ہونے کے بعد کچھ چینجز آ جاتی ہیں ان کی شخصیت میں، ان کے اسٹائل میں. لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہی ایک کامیابی ہے، یا پیسے والا ہونا ایک کامیاب انسان کہا جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کی شخصیت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، آپ کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امیر ہونا کوئی بہت بڑا کامیابی کی ضمانت ہے، یا کامیاب ہونے کے لیے امیر ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، امیر اور امیریت
کے مختلف ڈیفینیشنس ہیں. زیادہ تر لوگ جب بہت زیادہ پیسہ آ جاتا ہے اربوں تو وہ کہتے ہیں یہ بہت امیر ہے. میرے نزدیک یہ امیریت کی تعریف نہیں. میرے نزدیک امیر اس وقت آپ کہلاتے ہیں جب آپ مکمل طور پہ ہر شعبے میں امیر ہو. یعنی آپ کا اخلاق بھی امیر ہو, آپ کی نالج کامن سینس بھی امیر ہو, آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, غریبوں کا درد آپ میں پہلے سے زیادہ ہو, عاجزی انکساری میں آپ امیر ہوں, نالج میں پڑھنے لکھنے میں آپ امیر ہو اور پیسہ بھی ہو تو آپ امیر کہلاتے ہیں. وہ لوگ جو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بہت امیر لوگ, جب وہ منہ کھولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ, یہ بولتے نہیں تو اچھا تھا. ان میں بات کرنے کا قرینہ سلیقہ نہیں ہوتا, غرور آ جاتا ہے, ایروگنس آ جاتی ہے. میری والدہ اور والد کہتے تھے غرور کا نام ہے غارت, اور ایکے پہ وہ کہتے تھے یونٹی پہ ایک اور ایک ہم دونوں بھائیوں کو 2 نہیں ہوتے 11 ہوتے. یہ باتیں ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو امیر ہونا میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پیسہ آتا ہے, پیسہ ویسے ہی چلا جاتا ہے. آپ مکمل طور پہ امیر ہو, اخلاق میں بھی امیر ہو, نالج میں بھی امیر ہو, انکساری میں بھی امیر ہو, تو پھر آپ کی امیریت اچھی لگتی ہے. تو یہ میری اپنی ایک سوچ ہے, اور میں نے اپنے بچوں کو بھی, میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے غرور آیا اور ختم ہو گیا. اور غرور آپ کو نہیں آتا ہے اور آپ کو سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کبھی آپ کی فیملی کی طرف سے بھی غرور میں بچے آ جاتے ہیں یا بیگم صاحبہ آ جاتی ہیں تو بھی آپ کا اس کی سزا ملتی ہے, تو آپ ختم ہو جاتے ہیں. ہاں, تو آپ نہ صرف خود بلکہ بچوں اور اہل خانہ کو بھی کہیں کہ یہ چیز کسی کی امانت ہے, یہ عارضی ہمیں دی ہے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. جس وقت تک وہ دے, اور جو دیا ہے وہ عزت, وہ مقام مرتبہ قائم رکھنا. دیا ہوا مقام جب چھینا جاتا ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی چیز نہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے تو لے بھی سکتا ہے, اس میں اسی کا ہے. لے سکتا کیا ہے, وہ تو اسی کا ہے. ہم ساتھ میں تو نہیں لائے تھے, ہم ننگے پیدا ہوئے تھے, پھر ہمیں ڈھانپا گیا. جب ہم جا رہے ہیں تو نہ لا کے ہمیں ڈھانپا جائے گا, تو ہمارا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل. اچھا, ہم نے آپ سے آپ کی فیملی کے متعلق کی, آپ نے اپنے مدرس فادر کو بھائیوں کے متعلق بتایا, کچھ اپنے بچوں کے بارے میں ڈسکس نہیں کرا. ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں, ان جی کی کیا میرے کیا 3 بچے ہیں. میری ایک بیٹا ہے مرزا عمیر بیگ, باہر سے پڑھ کے اس نے MBA کیا ہے, ہارورڈ سے بوسٹن سے پڑھ کر آیا ہے. اور میری 2 بیٹیاں ہیں, دونوں نے ماسٹرز کیا ہے. ایک نے کلیولینڈ سے ماسٹرز کیا ہے بزنس مینجمنٹ میں, اور ایک نے مونٹریل میں مگل یونیورسٹی سے کی. آل میرڈ؟ دونوں بیٹیوں کی میری شادی ہوئی ہے, اور بیٹے کی بھی شادی ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے میں اور میری بیگم ہیں, اور ہماری والدہ کا انتخاب ہے. میری وائف ارینج میرج تھی, کیونکہ ہماری والدہ کے بڑے اصول ہیں کہ وہ جب کسی کو آپ کی فیملی میں اگر شامل کرنا ہو تو وہ انہی اصولوں کے سخت پابند ہیں, اور وہ اقدار کو بڑے دیکھتی ہیں. مورل ویلیوز پہ ان کا بہت زور تھا. نارمز ویلیو. ہاں, تو وہی پڑھنا لکھنا, مینرز, ایٹیکیٹس, مورل ویلیوز, تو ہم اس میں بہت جکڑے ہوئے ہیں. اور اچھا لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کے کچھ اصول ہیں. پرنسپل ہونے ضروری ہے. اچھا, تو ماشاءاللہ بھابھی جو ہیں وہ بھی ورکنگ وومن ہیں؟ نہیں, نورین از اے ہاؤس وائف, اور وہ سوشل کام کرتی ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری والدہ کے نام پہ مختلف ادارے ہیں جو ہم نے کیے ہیں, جس میں مسجد ہیں, مدرسے ہیں, ڈسپینسریز ہیں, اور اس طرح کی. وہ اچھا نہیں لگتا ٹی وی پہ زیادہ اس کی بات کرنا, تو وہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں. باقی اشتیاق بیگ اور ہماری فیملی کا ایک میک اے وش فاؤنڈیشن ادارہ ہے, اور یہ وہ ادارہ ہے کہ جو بچے جن کو ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے, زیادہ تر کینسر میں مبتلا ہے, ان کی کوئی بھی آخری خواہش ہو ہم پورا کرتے ہیں. اب وہ آخری خواہشیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں.
کبھی وہ خواہشیں ہوتی ہیں کہ جی سلمان خان سے انٹرویو کرانا ہے اپنے ایکٹر کو، تو ہم نے کرا. کبھی ہوتا ہے کہ یہ کوئی بچہ سولجر بننا چاہتا ہے، ملالہ یوسف زئی سے ملنا تھا جی. تو اس سے ہم نے ملا کر آیا. کبھی فوج میں ایک دن فوجی بننا تھا، کبھی پولیس کا بننا تھا، حج پہ جانا ہے. اس طرح کی جو بھی ایک ہم نے وش کی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ڈزنی فروزن. وہ ایک بچی تھی، اس نے ہمیں کانٹیکٹ کیا اور اس نے یہ کہا کہ یہ میں نے ٹی وی میں دیکھتی ہوں، بہت ہی غریب اور کچے علاقے میں رہتی تھی، اور جہاں پہ وہ سوتی تھی وہاں پہ اس کی بھینسیں اور بکریاں وغیرہ بندھی ہوتی تھی. تو ہم نے ان کی والدین سے پوچھ کے وہ جگہ پہ ایک بیڈ روم بنایا پورا اس کا، اور اس میں اندر پینٹنگ وہی کرائی جو ڈزنی فروزن کا تھیم ہے. پورا فرنش کرا اس کو بہترین طریقے سے، اس کو بھی کپڑے ویسے ہی پہنائے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو چابی دی. اور وہ لڑکی سے آنسو نہیں رکتے تھے، اور وہ کینسر کی ایڈوانس اسٹیج میں تھی. اتنی بچوں کی خواہشات میک اے وش فاؤنڈیشن نے اب تک فلفل کی. آپ کو کچھ کوئی ایسا واقعہ یاد ہے جو سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ خواہش بچے کی وہ تھی؟ لیکن اب تک 14,000 کے قریب 14,000 بچوں کی خواہشات پوری کر چکے ہیں. اور ایک خواہش ایسی تھی جو مجھے ابھی تک اس نے لرزا دیا مجھے. وہ خواہش یہ تھی، یہ والنٹیئر ہمارے ہوتے ہیں جو بیمار بچوں کی خواہشیں ان کے دل کی بات چیت کر کے نکال کے لاتے ہیں. تو اس بچی نے یہ کہا کہ میری والدہ جب ہمیں کھانا دیتی ہیں تو ایک پلیٹ ہوتی ہے، ابھی میں کھاتی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد وہ پلیٹ مجھ سے چھین کے میرے دوسرے بھائی بہن کو دے دیتی ہیں. ابھی وہ کھا ہی رہے ہوتے ہیں تو ان سے لے کے تیسرے کو دے دیتی ہیں، اور پھر جب دوبارہ آتی ہے تو تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو میری خواہش ایک تو یہ ہے کہ میں پیٹ بھر کے وہ چیزیں کھاؤں جو میں کھانا چاہتی ہوں. پھر اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ میں 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے سے گزرتی ہوں اپنے بابا کی موٹر سائیکل پہ، تو وہ بتلاتے ہیں کہ یہ اندر کھانے بڑے لذیذ ہوتے ہیں، اچھے اچھے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا میری خواہش ہے کہ ایک بار میں اندر جا کے کھانا کھاؤں، مجھے پتہ نہیں اندر کیسا کھانا ہو. اس دن سے ہم نے ایک ٹیبل موونگ پک میں سنڈے کے سنڈے برنچ میں ریزرو کرا دی ہے. میک اے وش کے بچوں کی طرح ہمارے والنٹیئر لے کے جاتے ہیں اور ان کو وہاں کھانا کھلاتے ہیں. یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے بچے بھی ہیں جو پیٹ بھر کے کھانا ان کی سب سے بڑی خواہش ہے. مرنے سے پہلے وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ایک بار پیٹ بھر کے کھا لیں. خدا را آپ جو اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں، اپنے آس پاس دیکھیں ان لوگوں کو جن کی شاید یہ آخری خواہش ہو کہ وہ لذیذ اور اتنے اچھے قسم کے کھانے ایک بار کھا لیں، کیونکہ انہیں پوری زندگی میں اب تک یہ موقع نہیں مل سکا ہے. اس خواہش نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ میسیج سب لوگوں کو پہنچے جو کھانا ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں، کہ یہ کھانا کسی بچے کی آخری خواہش ہو سکتا ہے. سر، آپ سے بلا تکلف گفتگو ہماری جاری ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. اب اس کے بعد ہم کہاں وزٹ کریں گے؟ دیکھیں، میری زندگی کا ایک بڑا حصہ اور بڑا وقت گزرتا ہے میرے آفس میں، کیونکہ ہمارے تمام بزنسز جو ہیں وہ وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں. تو میں بس اب آفس چلیں گے آپ کو ساتھ لے کے، تاکہ آپ دیکھیں کہ آج کل بزنس کرنا کتنا مشکل ہے. اور کرونا کے دوران آپ نے اپنے وعدے نبھانا، اپنی ایکسپورٹس وقت پہ کرنا، کنٹینر باہر سے آ نہیں رہے، کاٹن شارٹ ہو گئی ہے، یان کی قیمتیں 40% بڑھ گئی ہیں، لیکن آپ نے اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو واپس چل کے انشاءاللہ دکھائیں گے. ناظرین، اب ہم اختیار بیگ صاحب کے آفس بیگ ٹاور چلتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
اس وقت ہم اختیار بیگ صاحب کے آفس جا رہے ہیں اور دوران سفر گاڑی میں ہم ان سے بلا تکلف سوالات کرتے ہیں. بیگ صاحب آپ اس میں آپ کب انٹر ہوئے اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ دیکھیے میں ایکچولی کیریئر اسٹارٹ کیا کام کرتے تھے الگ
غرور کا نام غارت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ جو اس نے کرم مہربانیاں کی اس پہ شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت استغفار کرتے رہیں. والدین کی دعائیں جس نے حاصل نہیں کی بہت بد نصیب. یہ ہمارا بھی ایک ٹاور ہے, آفس ہے میرا. اس وقت ہم موجود ہیں مرزا اختیار بیگ صاحب کے ہیڈ آفس بیگ ٹاور میں, جہاں پہ ان کا یہ وسیع اور عریض آفس ہم دیکھ رہے ہیں اور مختلف فلورز ہیں یہاں پہ جہاں ان کے مختلف کمپنیز کے ہیڈ آفیسز ہیں. یہاں سے تمام اپنے بزنسز کو کنٹرول کرتے ہیں. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک کامیاب بزنس مین ماشاءاللہ آپ ہیں, اتنا بڑا وسیع اور عریض آپ کا بزنس ہے, کیا فلسفہ حیات ہونی چاہیے کامیاب بزنس مین کے لیے یا کامیاب بزنس کے لیے؟ دیکھیں, دنیا میں مختلف مراحل لائف میں آتے ہیں. ہم بھی ان تمام مراحل سے گزرے ہیں اور آج آپ کے سامنے ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. پہلا جو ہماری لائف کا مرحلہ تھا وہ پیسے کمانا بہت اچھا لگتا تھا. جب بزنس آپ کے پروفٹ کرتے تھے, آپ دیکھتے تھے بیلنس شیٹس میں 2 ملین سے 4 ملین ڈالر ہو گیا تو آپ کو بہت اچھا لگتا تھا. لیکن ایک حد تک پھر کتنا پیسے کمائیں گے آپ, وہ شوق ختم ہو گیا, اب کھا تو نہیں سکتے. دوسرا فیز ہوا کہ جی پاور ہو آپ میں, ریکگنیشن ہو, معروف بنے آپ, شہرت ہو آپ کی, لوگ اچھے نام سے آپ کو جانیں اور پہچانیں. وہ دوسرا مرحلہ تھا. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم کے مشیر بھی بنائے, کونسل جنرل بھی بنائے, کونسل جنرل کا ڈین بھی ہیں, ورلڈ فیڈریشن کے بورڈ پہ ہیں, پرائم منسٹر کے ایڈوائزر رہے ہیں. ٹیکسٹائل کی پہلی ٹیکسٹائل پالیسی پاکستان کی میں نے پیش کی تھی. بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کی سب سے بڑے فورم پہ FPCCI کے سینئر وائس پریزیڈنٹ, ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف FPCCI. تو یہ سب چیزیں میں اللہ نے پوری دنیا میں شہرت, پھر میں لہٰذا وہ بھی شوق پورا ہو گیا. واٹ نیکسٹ, پیسے بھی آپ نے کما کے دیکھ لیے, عزت والا شہرت بھی مل گئی. تیسرے مرحلے میں آپ کا جو آیا وہ یہ تھا کہ یار آپ کچھ واپس تو کرو اس ملک کو, لیٹس پے بیک. یہ قرض ہے آپ کے کاندھوں پہ جو اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے, تو آپ تو لیتے رہیں, کچھ دیا تو نہیں اس ملک کو بھی آپ نے. یہ جو تیسرا مرحلہ تھا یہ مجھے سب سے زیادہ سیٹسفائنگ لگا, سب سے زیادہ سکون تھا اس میں. میں نے اس مرحلے میں کالم لکھنے شروع کرے, ریسرچ بیس آرٹیکل میرے پیر کے پیر چھپتے ہیں جنگ اخبار میں, پوری دنیا میں جاتے ہیں, مینلی اسٹوڈنٹس کو, IBA کے, لمس کے. تو ایک مرحلہ ان کو جو انفارمیشن دنیا کی اکانومی, پاکستان کی اکانومی کے بارے میں بتایا ہے. پھر یونیورسٹیز کے میں بورڈ پہ ہوں, وہ لیکچرز دینے جاتے ہیں. نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی نیم ہے, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ, جو 20 گریڈ کے آفیسر پروموشن ہوتا ہے, وہ 13 سال سے میں وہاں پہ اپنی پریزنٹیشن 2 گھنٹے کی دیتا ہوں جو فائنل ہوتی ہے. لہٰذا ٹی وی میں ہر جگہ آ کے آپ نے پھر میک اے وش فاؤنڈیشن بنائی. ان بچوں کی جو وشز میں نے آپ سے بات کی تھی, جب ہم پوری کرتے ہیں اس کی خوشی کا اندازہ آپ کو نہیں. ان بچوں کی آنکھوں میں جو چمک ہوتی ہے, وہ چمک آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنی خوشی اس میں جھلکتی ہے. ہم ان بچوں کی زندگی تو نہیں بڑھا سکتے, وہ تو مولا کے ہاتھ میں جو لکھ دیا وہ لکھ دیا. ایک دن نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا, لیکن جو اس نے مدت دی ایک بچے کو یا بچی کو کینسر کے, اس میں خوشیاں تو بھر سکتے ہیں. کوئی بچہ یا بچی جب جائے تو یہ نہ دل میں اس کے ہو کہ میری حسرت کہ میں یہ کپڑے پہن لیتی, یا یہ میں موبائل فون میرے پاس ہوتا, یا میں عمرہ کر لیتی والدین کے ساتھ, یا میں اس سے ملتی یا اس سے ملتی. حسرت
तो मेक ए विश में हमारा इश्तियाक साहब फाउंडिंग प्रेसिडेंट है, यही मोटिव्स है कि कोई पाकिस्तान में बच्चा हसरत लेके ना जाए। और आपके जो प्रोग्राम है उसके तवज्जो से भी मेरी ऑफ़र है कि कोई बच्चा बच्ची जो 14 साल तक की उम्र के हो और क्रॉनिक बीमारी में मुब्तला हो, कैंसर वगैरह की, मेजर थैलीसीमिया वगैरह में, उसकी कोई भी हसरत है, ख्वाहिश वो हमें बतलाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह के मेहरबानी से, उसके करम से, उसकी मदद से हम पूरा करेंगे। और ये एक मिशन है। लेकिन ये जो तीसरा हिस्सा आया है ये बहुत आखिर में पता चला। अब आप ज़िंदगी के आखिरी इनिंग में आ गए, ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास। पहले आप लगे रहे पैसे कमाने और नाम और दौलत और शोहरत कमाने, लेकिन ये तीसरा है कि सोशल वेलफेयर है, गरीबों की मदद करना है, मुल्क के लिए जो आपने सीखा है वो कुछ करना है, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए करना है। इसमें मैं समझता हूँ हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़िंदगी का हिस्सा अगर आप गुजारते हैं, बायोग्राफ़ी लिखें हैं, कामयाबी की किताबों में बतलाएं किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, एक सेल्फ मेड होते हुए, सोने का चमचा मुंह में लेके नहीं पैदा हुए, सेल्फ मेड हैं। और वालिदैन ने आपको अच्छी से अच्छी तालीम पेट काट के दिलाई और फिर आपने उस तालीम का इस्तेफ़ादा किया, उस तालीम से आपने फ़ायदा उठाया और आज आप इस पोजीशन में हैं कि पूरी दुनिया में आपकी बात मानी जाती है, एक इज़्ज़त एहतराम के साथ आप क्रेडिबिलिटी है। तो ये तीसरा स्टेज मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक एक कामयाब फ़लसफ़े हयात है। सर माशाल्लाह ज़िंदगी में आपने इतनी कामयाबियाँ समेटी, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, अल्लाह ताला ने आपको उस मुकाम पर पहुँचाया। आप मेक ए विश फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप समझते हैं अभी भी वो आपकी ख्वाहिश है, आपकी विश जो रह गई है, जो आप करना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद हयात पूरा हो जाए? कोई ऐसा मेरी काम? तो एक ही ख्वाहिश है, मेरी वालदा दोबारा आके मेरे माथे पे चूमे और दुआ दें, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं। वो अल्लाह ताला ने जो वक्त था वो उनका पूरा हो गया है। लेकिन वालदा की मैं तकरीबन हर दूसरे दिन कब्र पे जाता हूँ और उनसे ये दरख्वास्त होती है कि दुआ में याद रखें। और बड़ा भाई होते हुए बहन भाइयों को मिला के रखना, यूनिटी, ईद पे मेरे यहाँ बड़ा डिनर होता है, सब बहन भाई और उनके बच्चे आते हैं और वैसे ही वालदा की तरह ईदी लिफाफों में दी जाती है जो वो देती थी हम को ईद वाले दिन। तो ये उनकी जो ट्रेडिशंस हैं उनको लेके चल रहे हैं और मेरी दुआ और ख्वाहिश भी है कि हमारे बच्चे भी इन ट्रेडिशन को लेके चलें, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन जो हैं बहुत कीमती हैं और इसमें एक अपना चार्म है, उसकी एक अपना मज़ा है। और गोरे जब आते हैं और ये सब मॉरल वैल्यूज़ देखते हैं यहाँ पे पागल हो जाते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि क्लोज़ फैमिली, निटेड फैमिली जिसको आप कहते हैं, मरबूत फैमिली जो है उसके क्या फ़वाइद हैं। आप अकेले बैठ के जो बूढ़ों के होम्स होते हैं वहाँ पे आपको बच्चे दाखिल नहीं करके चले जाते, बल्कि बच्चों के बच्चों से आपको खेलने का जो मौका मिलता है और आप जो एंजॉय करते हैं वो एक ज़िंदगी की एक उसका लुत्फ़ अलग ही है। तो कहने का मकसद है कि हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी जो ट्रेडिशंस हैं, मुसलमानों की जो अखलाकियात हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनका कोई मैच नहीं है और दुनिया एहसास कर रही है यही सही फ़लसफ़ा है यार, और इसको अपनाया जाए। और दुनिया में लोग तेज़ी से मुसलमान हो रहे हैं। मोरक्को में भी हमारे बिज़नेस है, हम जाते हैं, रमज़ान मोरक्को के बड़े अच्छे लगते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी देखें तेज़ी से जो लोग मुसलमान कन्वर्ट हो रहे हैं, इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो यही एक सही दीन है और हमें भी चाहिए कि इसको हम सही तरह से मायने के साथ पढ़ के फिर लोगों को हम बतला सकें कि ये दीन जो हमें क्या सिखलाता है। इख्तियार बेग साहब से हम सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे हैं, बिला तकल्लुफ़ गुफ्तगू कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि इख्तियार बेग साहब का ऑफ़िस विज़िट करें और क्या क्या किस किस्म की यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं हम वो देखना चाहेंगे।
یہ جی ہمارا کانفرنس روم ہے، یہاں پہ ہم میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، اور صبح ہر روز فائنینس کی میٹنگ ہوتی ہے، پھر آفٹرنون میں مارکیٹنگ کی ہوتی ہے، اور ٹائم سیٹ ہے، جب سب جمع ہو جاتے ہیں صاحب، کچھ کو آن لائن لیتے ہیں ہم جو باہر ہیں دبئی وغیرہ میں، آتے ہیں ان کی بھی میٹنگ. ہاں بالکل. یہ اشتیاق کے بیٹے کا ہے، وہ میرے بیٹے کا عمران بیگ، اور میرے بیٹے کا نام ہے عمیر بیگ، وہ دو ہیں یہاں پہ. باقی ہمارا پورا اسٹاف 7ویں فلور پہ. یہ میری سیکریٹریٹس ہیں، گرافکس ہیں، بہت جو سوشل میڈیا والے ہیں، یہ سب ہیں. یہاں فائنینس کا، یہ اسٹاک ایکسچینج، یہ چیئرمین سیکرٹری. یہ صرف چیئرمین سیکریٹری ہے. بلا تکلف میں آج ہمارے معزز مہمان تھے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، جنہوں نے بلا تکلف ہمارے ساتھ گفتگو کی. نہ صرف گفتگو کی بلکہ ہم نے ان کے ساتھ رہ کر یہ جانا اور سیکھا کہ زندگی میں کامیاب رہنے اور کامیابی کو مینٹین رکھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. یقیناً ان لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے، ایک پیغام ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے جو زندگی میں کچھ آگے کرنا چاہتے ہیں، بڑھنا چاہتے ہیں. یقیناً اختیار بیگ صاحب میرے لیے، آپ کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. پاکستان کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جو کچھ نہ کچھ زندگی میں اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. یقیناً آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنے میزبان راجہ انیس کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.